بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ نوکر زور لگا لگا کر میرا مساج کرتا، اس کو پیسے پکڑاتی تو کہتا رہنے دو مالکن، وصولی رات کو کروں گا۔ میں کچھ سمجھ نہ پاتی، جوں جوں وہ مساج کرتا مجھ پر خماری پڑتی جاتی اور میں پرسکون گہری نیند سو جاتی۔ لیکن ایک رات مجھے نیند نہ آئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات مساج کرتے کرتے نوکر نے میرے ساتھ، میں بہت خوبصورت تھی، اسی لیے شادی سے پہلے ہر روز میرے لیے رشتہ آ جاتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی لیے میرا باپ چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر اس کا نام روشن کروں۔ مگر جب میرے لیے اتنے اچھے رشتے آتے تھے تو میری ماں مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی چھوڑ دو تاکہ میں تمہاری شادی کر دوں۔ مگر مجھے غصہ آ جاتا تھا اور وہ کہتی تھی کہ تم ابھی شادی کر لو، یہ ڈاکٹری بعد میں کر لینا۔ مگر میرا باپ نہیں مانتا تھا، اسی لیے میری ماں ایک دم والے بزرگ کے پاس گئی، ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کا باپ نہیں مان رہا، کوئی ایسا تعویذ دیں کہ اس کا باپ شادی کے لیے فوراً مان جائے۔ دم والے بزرگ نے میری ماں سے 10,000 روپے لیے اور ایسا تعویذ دیا کہ میرا باپ میری شادی کے لیے فوراً مان گیا۔ یہ رشتہ دراصل میرے باپ کے دوست کے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور کہا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ نے اس شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اسی لیے میں اور میرے شوہر الگ گھر میں رہتے تھے۔ میرا شوہر اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، اسی لیے وہ صبح سے شام تک بزی رہتا تھا۔ میں اس کے گھر گئی تو یہ عیش و آرام دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرے شوہر نے میری خدمت کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی، مگر اس کا ایک نوکر دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا۔ اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے بھی اسے خاص اہمیت دینا شروع کر دی۔ وہ ایک دن میرے کمرے میں آ گیا، میں ابھی تک بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے تھکا دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے پیر دبا دوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ میں خوبصورت تھی، جوان تھی، لیکن مجھے میرے شوہر کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور نہ ہی میں نے کسی نوکر سے کبھی پیر دبوائے تھے، اسی لیے میں نے فوراً انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی پرایا مرد مجھے چھوئے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کی بات کا جواب بہت سختی سے دیا تھا۔ شاید وہ پہلے بھی سسرالیوں کے ایسے کام کرتا ہو، مگر میں نے صاف انکار کر کے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ دراصل میں بہت نرم دل تھی، اسی لیے مجھے بعد میں افسوس ہونے لگا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے، مجھے اس سے پیر نہیں دبانے چاہیے تھے۔ شاید میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ اگلے دن اس نے یہی بات مجھ سے دوبارہ کہی۔ میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اسے کہا کہ تم میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے۔ وہ اتنے آہستہ آہستہ پیر دبا رہا تھا کہ مجھے پھر سے نیند آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا، مالکن آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا۔ میں مدہوشی میں تھی، اسی لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نوکر بستر پر آ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کتنے گھنٹے سوئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پرس کو کھولا اور کچھ نوٹ نکالے اور نوکر کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ شرمانے لگا، آپ مجھے پیسے دے کر شرمندہ کر رہی ہیں، میری تنخواہ اچھی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ یہ پیسے تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ یہ سن کر نوکر نے مجھ سے وہ پیسے لے لیے اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میرا شوہر رات کو دیر سے آتا تھا، اسی لیے میں نے شام کو پھر اس نوکر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری مساج سے مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اسی لیے جب تک میرا شوہر گھر نہیں جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں تو آپ کا معمولی سا نوکر ہوں، اس لیے آپ کے پیر دبا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تھکن اتر جائے اور آپ کا سکون ملے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے، اس لیے تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔
مجھے میری ساس ایسی نہیں لگتی تھی، مگر وہ نوکر جھوٹ بولنے والا لگتا نہیں تھا۔ مجھے سسرال آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے نوکر کو پرکھ لیا تھا۔ وہ مجھے ہر بات سچ ہی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانی بھی کام کرتی تھی، مگر وہ جھوٹی اور بے ایمان تھی۔ وہ مجھ سے جو بات سن لیتی تھی اسے پورے محلے میں نشر کر دیتی تھی، اس لیے میں انہیں اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی تھی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا ملازم تھا، اسی لیے میں اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ نوکر بھی میرے کمرے میں آتا تھا، مگر اپنی نظریں جھکا کر رکھتا تھا۔ وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا، مگر اس کی نیت خراب نہیں تھی۔ ایسا ہر رات ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم تو ہر وقت نیند میں رہتی ہو۔ میں رات کو جب گھر آتا ہوں تو تم گہری نیند میں سوئی ہوتی ہو۔ دن کو میرے پاس وقت نہیں ہوتا اور رات کو میرے گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کی شکایت درست تھی، مجھے روز رات کو اپنے شوہر کے لیے جاگنا چاہیے تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب نوکر مجھے مالش کے لیے کہے گا تو میں انکار کر دوں گی، تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے شوہر کے آنے تک جاگتی رہوں۔ شام ہوئی تو میں نے نہا کر خود کو خوب تیار کر لیا اور دلہن بن کر بستر پر بیٹھ گئی۔ نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے مالش کے لیے پوچھا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بجھ سا گیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر نوکر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اسی لیے فوراً دودھ پی لیا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، مگر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ صبح جب میں جاگی تو نوکر فوراً میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا، آپ کے لیے ناشتہ لے کر آؤں؟ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کے بستر کی طرف دیکھا، وہ خالی تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا، مالک کو ضروری کام تھا، وہ تو ناشتہ کر کے چلے گئے۔ یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ میں رات اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ صبح ہوتے ہی آفس چلا گیا۔ میں نے نوکر سے کہا کہ میرے لیے چائے لے آؤ۔ نوکر کمرے سے باہر نکل آیا، تبھی میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا تو چونک گئی۔ رات کو میں نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اب میرے جسم پر اور کپڑے تھے، مگر میں نے اب بھی زیور پہنا ہوا تھا۔ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرا پورا جسم درد کر رہا تھا، اسی لیے نوکر چائے لے کر آیا تو میں نے اسے کہا کہ میرا جسم دبا دو۔ یہ سن کر بستر پر آ کے مجھے دبانے لگا۔ میں دیر تک بستر پر پڑی رہی۔ میرا شوہر اچانک گھر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس پر برس پڑی، میں رات کو تمہارے لیے دلہن بن کر جاگتی رہی، مگر تم نہیں آئے۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، لیکن میں رات کو کمرے میں آیا تھا، تم تو گہری نیند میں تھی، اسی لیے میں نے تمہیں جگایا نہیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی، مگر میرے کپڑے کس نے تبدیل کیے اور نیند پوری ہونے کے باوجود میرا جسم کیوں درد کر رہا ہے؟ میں الجھ گئی۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آج رات کو بھی ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے، اسی لیے دیر ہو جائے گی، مگر ابھی میرے پاس 3-4 گھنٹے فارغ ہیں، اگر تم کہو تو ہم ابھی کہیں باہر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا اور میں رات والی ساری باتوں کو بھول گئی اور خوش ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لیے جا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی، جبکہ میرا شوہر گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت نوکر میرے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے پوچھا، مالکن آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ سن کر نوکر کہنے لگا، میں آپ کا نوکر ہوں، مگر آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ باہر نہیں جائیں، کیونکہ آپ کا جسم تھک جائے گا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ تم میرے نوکر ہو، میرے شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر پھر باہر چلی گئی۔ جانے مجھے کس بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں نے نوکر کو خوب کھری کھری سنا دی، وہ بھی اپنی اوقات جان گیا تھا۔ تبھی تو میں گھر آئی تو وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ میرا شوہر مجھے گیٹ پر اتار کر واپس جا چکا تھا۔ جبکہ میں اندر آئی تو میرا سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، شاید میرے جسم کو مالش کی عادت ہو گئی تھی، تبھی تو رات ہوتے ہی وہ مالش کے لیے تڑپنے لگتا تھا۔ لیکن میں نے نوکر کو ناراض کر دیا تھا، اس لیے آج وہ میری مالش کرنے نہیں آیا، مگر مجھے اس کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے ایک ملازم کو بلایا۔
اور اسے نوکر کو بلانے کو کہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نوکر میرے کمرے میں آ گیا، میرے بستر پر بیٹھ کے پیر دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا، مگر اس نے میری باتوں کا بالکل برا نہیں منایا۔ میں نے اسے چپ دیکھا تو کہنے لگی، مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کھری کھری سنا دی، مگر میں اتنے دنوں کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی، اسی لیے مجھے تمہارا منع کرنا برا لگا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے مالکن ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لی، کیونکہ وہ بھلے ہی نوکر تھا مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا۔ میری بات سن کر وہ نوکر کہنے لگا، میں آپ کا نوکر ہوں، اس کام کے لیے میں آپ سے تنخواہ لیتا ہوں، اس لیے آپ کو حق ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے کہہ دیں۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آئندہ اسے ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ اس رات دیر تک میری مالش کرتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ نوکر میرے کمرے سے کب نکلا اور کب میرا شوہر گھر آیا۔ میں جاگی تو میرا شوہر باتھ روم میں تھا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکر کی مساج سے مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی کہ مجھے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا شوہر کب کمرے میں آتا ہے۔ پھر سوچنے لگی کہ اس نوکر کی مالش میں ایسا کیا جادو تھا کہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے میری مالش کرتا تو میں اچانک گہری نیند میں سو جاتی تھی۔ صبح جب اٹھتی تو میرا سر بھاری محسوس ہوتا اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی، مگر یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلے۔ بس نوکر سے مساج بھی کرواتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر دن کے وقت بھی گھر پر رہا۔ میں نے نوکر سے گھر کے سارے کام کروائے، اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا اور مساج والی بات کسی کے سامنے اپنے منہ سے نہیں نکالی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب میرا شوہر گھر سے باہر جاتا تھا میں اس نوکر کو کمرے میں بلا لیتی تھی، مگر ایک دن میرا شوہر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی اور سوچا کہ شوہر کے آنے سے پہلے نوکر کو بھگا دوں، مگر یہ نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا۔ میرے شوہر کے آنے سے پہلے دوسرے کام میں لگ گیا اور میرے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور گہری نیند سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پھر سے میرے کپڑے چینج ہو چکے تھے۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ ایسا کون کرتا تھا؟ کیا میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی اور میں آئینے کے سامنے آئی تو چونک گئی۔ میرے پورے جسم پر سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ یہ کیسے نشان تھے؟ میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نشہ نات کو مٹانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلے دن پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا، نشہ نات ختم ہونے کے بجائے پھیلنے لگے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ تبھی میرے کمرے میں نوکر آ کر اس نے مجھ سے مالش کا کہا۔ بس یہ نشہ نات چھپانا چاہتی تھی، اسی لیے اس سے کہا کہ آج تم صرف میرے پیر دبا دو۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا مگر میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی۔ کسی دن میرے شوہر نے یہ نشہ نات دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، اسی لیے میں نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ نوکر میرا مساج کرنے لگا، میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ تبھی نوکر نے مجھ سے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھ سے کہا، مالکن آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ مجھے اس کے بعد سمجھ نہیں آئی اور پھر میں گہری نیند سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر ابھی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں اپنے شوہر کے قریب آئی، اسے دھیرے سے نشہ نات کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ نشہ نات بڑھ رہے ہیں، اسی لیے مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے میرے جسم سے کپڑے ہٹائے تو وہ اچھل پڑا، مجھ سے دور ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے اور تمہیں اس کی سزا ملی ہے۔ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ تمہارے گناہ ہیں۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسرا مرد تلاش کر لیا؟ میں کام میں مصروف تھا کہ تم نے ایک اور چکر چلا لیا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بے قصور ہوں۔ مگر میرا شوہر ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ نشہ نات بتا رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو، اس لیے میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ اس نے مجھے دھکے مار کر نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے والدین کے گھر آئی اور انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلایا۔ وہ میرے اپنے تھے، اس لیے انہوں نے اعتبار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر سے بات کرنی چاہے،
مگر ان کے جانے سے پہلے ہی طلاق کے کاغذات آ گئے اور میری ہستی مسکراتی زندگی اجڑ گئی۔ میں اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ میں کئی دن تک روتی رہی اور میں نے بستر پکڑ لیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ ایک دن میری امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں بھاگ کر گئی کہ شاید میرا شوہر آیا ہے، اسے میری بے گناہی کا احساس ہو گیا ہو۔ مگر وہاں میرا شوہر نہیں تھا، بلکہ وہی نوکر تھا جو اس کے گھر کام کرتا تھا۔ میں نے اسے آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں آپ کے نشانات کے بارے میں جان گیا تھا۔ میں چونک گئی اور یہ بھی کہا کہ کیوں ہوئے تھے۔ یہ سن کر میں کھڑی ہو گئی اور اس کی شرٹ کا بٹن ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ وہ جب سمجھ گیا کہ میرے شوہر نے مجھ پر اتنے گندے الزامات کیوں لگائے تھے، یہ دیکھ کر میں نے نوکر کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ یہ میرے جسم پر کیسے آ گئے؟ تم نے مساج کے بہانے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ نوکر نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا میرا نام علی رحمان ہے اور میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مگر مجھے تم سے پیار ہو گیا۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مگر ایک دن تمہاری سہیلی کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری ماں تمہاری شادی جلدی کرنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے ڈر کر تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا، مگر تمہارے باپ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تب کروں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ اس لیے میں پرسکون ہو کر اپنی پڑھائی کرنے لگا۔ مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنے کزن کی شادی کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، تبھی تمہاری شادی ہو گئی۔ وہ یہ سب مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی اور میں تمہارے پیار اور دیوانگی میں تمہارے ہی گھر کا نوکر بن گیا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اس لیے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آ جاتا تھا اور رات کو تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو اور تمہارا شوہر تمہارے قریب نہ آ سکے۔ کیونکہ تم میری تھی، میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا تم نے میرے ساتھ کبھی کچھ غلط کیا؟ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا میں تم سے پیار کرتا تھا، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں نے ان نشانات کی طرف اشارہ کیا جو ہم دونوں کے جسموں پر تھے۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ صرف انفیکشن ہے، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تمہارے شوہر کو ہم دونوں پر شک ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے پورے 1 سال اسے سزا دینے کے بعد معاف کر دیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔